صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اس لیے یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ایک ایسی نیکی کا پھل ملتا ہے جسے کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ بعض دفعہ ایک نیکی نہ کرنا اس درد کی وجہ سے بہت بڑا ثواب بن جاتا ہے۔ جس نیکی کی راہ میں کوئی مجبوری حائل ہو اور انسان کا دل بے قرار ہو کہ میں وہ نیکی کروں لیکن مجبوراً نہ کر سکے۔ بعض ایسی بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ ایسی نیکیوں کا ثواب کی ہوئی نیکیوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک الہی اشارے کے تابع عمرے اور حج کی نیت سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ساتھ آپ کے جانثاروں کا ایک بڑا قافلہ تھا اور حدیبیہ کے میدان پر جا کر آپ کو روک دیا گیا۔ وہ واقعہ بار بار جماعت کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ یاد دلاتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی رائے اور اجتماعی رائے کے خلاف اللہ کی رائے کو ترجیح دی، یعنی اللہ کے منشا کو ترجیح دی، اور باوجود اس کے کہ بشدت صحابہ کا اصرار تھا کہ ہم جانیں فدا کر دیں گے مگر یہ حج ضرور ہوگا یا یہ عمرہ ضرور ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضائے باری تعالیٰ کو فوقیت دی اور یہی ہونا تھا، آپ سے اس کے سوا کوئی کسی قسم کی توقع رکھی نہیں جا سکتی، اور تمام صحابہ کی رائے کو رد کر دیا۔ اس کے نتیجے میں وہ عمرہ اور وہ حج جو نہیں ہو سکے ان کی جزا قرآن کریم میں ایسی بیان ہوئی ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے کسی مقبول حج، کسی مقبول زیارت کی ایسی جزا نہیں دی گئی۔ فرمایا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ اے محمد ہم تیرے اس فعل سے ایسا راضی ہوئے ہیں کہ تو نے ہماری خاطر ایک نیکی سے محرومی اختیار کر لی۔ یعنی نیکی کا فلسفہ یہ ہے کہ خدا کی خاطر کوئی چیز کی جائے، اور اسی فلسفے کی طرف دراصل توجہ دلائی گئی ہے۔ خدا کی خاطر کسی نیکی سے رک جانا بعض دفعہ اس سے بھی بڑی نیکی بن جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم تجھ سے یہ سلوک کرتے ہیں کہ تیرا صرف تیری ماضی کی غلطیاں ہی یا بشری کمزوریوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایسی صورتیں جن سے تجھے تکلیف پہنچی ہو وہی معاف نہیں کی جاتی، بلکہ آئندہ ہمیشہ کے لیے تمام غلطیاں معاف کی جا رہی ہیں۔ تو اتنی بڑی جزا ایک ایسی نیکی کی ہے جو کی نہ جا سکی، لیکن دنیا کی نظر میں جو نیکی نہیں کی جا سکی، اگر نیتوں میں خدا ہی خدا ہو اور اس نیکی سے رکنا بھی خدا ہی کی خاطر ہو تو عملاً یہ نیکی شمار ہو جاتی ہے۔ بس خدا کرے کہ ہمارا یہ حج قبول ہو کہ ہماری جسم اگر اس پاک مقدس گھر تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو کاش ہماری روحیں ہمیشہ خدا کی محبت میں، خدا کے تصور میں اس کے گرد طواف کرتی رہیں، اللہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے۔ زمین کی آنکھیں یہ نظارہ دیکھنے سے محروم رہیں گی، زمین کے کان ان آوازوں کو نہیں سن سکیں گے جو آپ کی روحوں سے ملائے اعلیٰ میں بلند ہو رہی ہوں گی۔ اور خدا اس نظارے کو دیکھے گا، خدا ان آوازوں کو سنے گا اور محبت اور پیار کی آنکھ سے ان نظاروں کو دیکھے گا، محبت اور پیار کے کانوں سے ان آوازوں کو سنے گا۔ اگر یہ ہو تو ہمارا حج ہمیشہ کے لیے قبول ہے۔ ہمیں پھر کوئی پرواہ نہیں کہ ظاہری طور پر دشمن نے ہمیں کن نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے، مگر اگر یہ حج نہ ہو تو پھر سب کچھ ہاتھ سے گیا، پھر نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی۔ اور یہ حج تم کرتے رہو گے تو خدا کی قسم آسمان سے زمین کی تقدیر بھی تبدیل کر دی جائے گی۔ خدا گواہ کہ آج اگر 20 لاکھ مسلمان
جو مسلمان تو ہیں مگر احمدیت سے تعلق نہیں رکھتے، طواف بیت اللہ کر رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی آوازوں میں کیسی صداقت ہے۔ مگر جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حقیقت حال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں پیش کی ہے، اگر آپ اس حقیقت کو سمجھتے رہیں اور ہمیشہ کے لیے آپ اور آپ کی نسلیں اور ان کی روحیں مولا اعلیٰ پر ہمیشہ اللہ کی محبت اور اس کے عشق میں طواف کرتی رہیں، تو خدا کی قسم ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جبکہ آسمان کا یہ طواف پھر زمین پر بھی اتارا جائے گا، خانہ کعبہ بھی آپ کا ہوگا، اور اوپر خانہ کعبہ کا اصل وہ جس کے گرد خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے وہ بھی آپ ہی کا ہو جائے گا۔ پھر بعید نہیں کہ اگلی صدی 20 لاکھ کی بجائے 1 کروڑ عشاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طواف کرتے ہوئے دیکھے، ان کے دلوں کی ہر وہ آواز ہو کہ ان کا ایک ثانی، ان کا ایک مماثل آسمان پر اللہ کے وجود کے گرد بھی طواف کرنا ہو۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔